هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بنا کے اعراب مضارع سے است۔ جان لیں کہ مضارع کے اعراب 3 ہیں۔ اس سے پہلے والے فصل میں ہم نے اسم متمکن کی اقسام کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، اور ہم نے جانا تھا کہ اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن یا کہہ لیں اسم معرب کی 16 قسمیں ہیں، اور ایک ایک قسموں کو ہم نے ان کے اعراب کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ اب اس فصل میں صاحب کتاب میر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی قسمیں بیان کر رہے ہیں، لیکن قبل اس سے کہ ہم سبق پڑھیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تمہیدی طور پر ہم آپ کو کچھ باتیں بیان کر دیں تاکہ سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو فعل مضارع، نحویوں کے یہاں فعل مضارع کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے صحیح اور دوسرے کا نام ہے معتل۔ صحیح وہ ہے جس کے لام کلمے میں حرف علت نہ ہو، جیسے یضربو، اور آپ نے پہلے پڑھ لیا کہ حرف علت 3 ہے، الف واو یا۔ تو یضربو کے اندر دیکھیں زارابا، تو با لام کلمہ ہے، تو اس میں حرف علت نہیں ہے۔ تو جس لفظ کے لام کلمے میں حرف علت نہ ہو اسے نحویوں کے یہاں صحیح کہتے ہیں، اور معتل وہ لفظ ہے جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو، جیسے یدعو کے اندر آخر میں واو، لام کلمہ واو ہے اور یہ حرف علت میں سے ہے۔ تو فعل مضارع کی 2 قسمیں ہیں، صحیح، معتل۔ پھر معتل کی 3 قسمیں ہیں، معتل واوی، معتل یائی اور معتل الفی۔ معتل واوی وہ معتل ہے جس کے لام کلمے میں واو ہو، جیسے یغزو، اور معتل یائی وہ معتل ہے جس کے لام کلمے میں یا ہو، جیسے یرمی، اور معتل الفی وہ ہے جس کے لام کلمے میں الف ہو، جیسے یرضا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، یعنی فعل مضارع کی اعراب کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے رفع، ایک ہے نصب اور تیسرا ہے جزم۔ رفع یہ 2 چیزوں کے ساتھ آتا ہے، کبھی ضمہ کے ساتھ آتا ہے جیسے یضربو، اس پر ضمہ ہے، پیش ہے، اور کبھی اس بات نون اعرابی کے ساتھ آتا ہے، یعنی آخر کے اندر نون اعرابی کو باقی رکھا جاتا ہے، ثابت رکھا جاتا ہے، جیسے یضربانی۔ نصب 2 چیزوں کے ساتھ آتا ہے، کبھی فتحے کے ساتھ آتا ہے جیسے لن یضربا، تو اس پر فتح ہے، زبر ہے، کبھی اسقاط نون اعرابی کے ساتھ، یعنی نون اعرابی کو ساقط کر دیتے ہیں، جیسے لن یضربا کہ اصل میں تھا لن یضربانی، لن ناصبہ داخل ہوا تو نون اعرابی ساقط ہو گیا۔ جزم 3 چیزوں کے ساتھ آتا ہے، کبھی سکون کے ساتھ جیسے لم یضرب، اور کبھی اسقاط نون اعرابی کے ساتھ جیسے لم یضربا۔ لم یہ جازمہ ہے، اصل میں تھا یضربانی، جب اس پر لم داخل ہوا تو اس نے جزم دیا، کیسے؟ نون اعرابی کو ساقط کر کے۔ تو اور کبھی کبھی جو ہے لام کلمے کے حذف کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسے لم یرضا۔ تو جزم 3 چیزوں کے ساتھ آتا ہے، کبھی سکون کے ساتھ آتا ہے جیسے لم یضرب، اور کبھی اسقاط نون اعرابی کے ساتھ آتا ہے جیسے لم یضربا، اور کبھی لام کلمے کے حذف کے ساتھ آتا ہے جیسے لم یرضا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اصل سبق کو پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں صاحب کتاب بنا کے اعراب مضارع سے است، جان لے کہ مضارع کی اعراب 3 ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مضارع کے اعراب کی 3 قسمیں ہیں، رفع و نصب و جزم۔ رفع، نصب اور جزم۔ فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب بر 4 قسم است،
اور فعل مضارع اعراب کی اقسام کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے، یعنی فعل مضارع اعراب کے اقسام کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں فعل مضارع کی۔ تو ان 4 قسموں کے نام بھی ذکر کیے ہیں۔ اول صحیح مجرد الضمیر بارز، پہلی قسم کا نام ہے صحیح مجرد الضمیر بارز۔ تو ترجمہ کریں گے ہم، ایک لفظ اصطلاحی لفظ ہو گیا اول صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر و برائے واحد مؤنث مخاطبہ۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ صحیح مجرد الضمیر بارز۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لام کلمے پر حرف علت نہ ہو۔ مجرد الضمیر بارز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضمائر بارزہ سے خالی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے اندر کوئی ظاہری ضمیر نہ ہو۔ ضمیر مستتر چھپی ہوئی ضمیر ہو سکتی ہے، مگر ظاہری طور پر الگ سے کوئی ضمیر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے اول صحیح مجرد الضمیر بارز۔ پہلی قسم وہ صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع، مجرد الضمیر بارز مرفوع جو خالی ہو ضمیر بارز مرفوع سے برائے تثنیہ و جمع مذکر و برائے واحد مؤنث مخاطبہ، جو کہ تثنیہ اور جمع مذکر اور واحد مؤنث حاضر کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا اعراب کیا ہے؟ رفعش بضمہ باشد، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، ونصب بفتحہ، اور حالت نصب فتح کے ساتھ، وجزم بسکون، اور حالت جزم سکون کے ساتھ، چوں ہوا یضرب ولن یضرب ولم یضرب، جیسے ہوا یضرب ولن یضرب ولم یضرب۔ تو جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے صحیح مجرد الضمیر بارز، اور اس کا اعراب کیا ہے کہ حالت رفع میں ضمہ لفظی کے ساتھ، جیسے مثال دیا انہوں نے ہوا یضرب، تو ہوا یہ عامل رفع ہے، اور یضرب اس پر جو اعراب ہے وہ ضمہ لفظی ہے۔ اور حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ، جیسے لن یضرب، لن یہ ناصبہ ہے، یضرب فعل مضارع اس پر داخل ہوا تو اس نے اس پر فتح دیا لفظی۔ اور حالت جزم میں سکون لام کے ساتھ، لام کلمے کی سکون کے ساتھ، لام کو ساکن کر دیا جائے گا، جیسے لم یضرب، تو لم یہ ناصبہ ہے، جب فعل مضارع میں داخل ہوا ہے تو اس نے اس کو نصب دے دیا ہے۔ تو یہ فعل مضارع کی پہلی قسم تھی۔ دوم مفرد معطل واوی چوں یکزو، تو یہ دوسری قسم ہے دوم مفرد معطل واوی، دوسری قسم مفرد معطل واوی چوں یکزو، جیسے کہ یکزو، و یائی چوں یرمی، اور یائی یعنی معطل یائی چوں یرمی، جیسے کہ یرمی۔ تو اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی دوسری قسم کا نام ہے مفرد معطل واوی و یائی۔ تو مفرد کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر بارز سے خالی ہو، اس کے اندر کوئی ضمیر بارز نہ ہو، معطل واوی اور یائی ہو، یعنی اس کے لام کلمے پر حرف علت واو یا یا ہو۔ تو معطل واوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لام کلمے پر حرف علت واو ہو، اور معطل یائی کا مطلب ہے کہ اس کے لام کلمے پر حرف علت یا ہو۔ تو اس قسم کا اعراب کیا ہے؟ رفعش بتقدیر ضمہ باشد، کہہ رہے ہیں کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، ونصب بفتح لفظی، اور حالت نصب فتح لفظی کے ساتھ، وجزم بحذف لام، اور حالت جزم میں حالت جزم لام کلمے کے حذف کے ساتھ، چوں ہوا یغزو و یرمی ولن یغزو ولن یرمی ولم یغزو ولم یرمی۔ تو مثال لے رہے ہیں، تو پہلے ہم معطل واوی کی مثال کو لیتے ہیں۔
ہوا یکزو یہ حالت رفع ہے، حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے، تو یکزو اس کے اندر رفع تقدیری ہے، لفظوں کے اندر اس میں رفع نہیں ہے، تقدیراً اس میں رفع ہے، ٹھیک ہے، یعنی ضمہ جو ہے اس میں تقدیراً ہے، لفظاً نہیں ہے۔ تو جب آپ پنجگن وغیرہ پڑھیں گے تو اس کی اصل آپ کے سامنے آئے گی، تو اس سے تعلیل ہو کر یکزو آیا ہے۔ اور نصب جو ہے حالت نصب کی مثال ہے معطل واوی کی لن یغزو، تو یہ فتح لفظی کے ساتھ ہے، وہاں پر فتح موجود ہے۔ اور معطل واوی کی مثال حالت جزم میں حذف لام کے ساتھ، حذف لام کا مطلب ہے لام کلمہ کے حذف کے ساتھ، جیسے لم یغزو، اصل میں تھا لم یغزو، تو لم جب داخل ہوا تو اس نے لام کلمے کو حذف کر دیا تو لم یغزو ہو گیا۔ اور معطل یائی کی مثال جیسے ہوا یرمی، تو اس کے اندر حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے، لفظوں کے اندر اس میں ضمہ نہیں ہے۔ اور حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ جیسے لن یرمی ہے، اور حالت جزم میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ جیسے لم یرمی، اصل میں تھا لم یرمی یا مدہ کے ساتھ، تو لم جب ناصبہ داخل ہوا تو اس نے لم جازمہ داخل ہوا تو اس نے آخر کلمے کو یعنی لام کلمے کو ساکت کر دیا، گرا دیا۔ سوم مفرد معطل الفی چوں یرزا، کہہ رہے ہیں کہ تیسری قسم مفرد معطل الفی، تیسری قسم مفرد معطل الفی چوں یرزا، جیسے کہ یرزا، تو اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی تیسری قسم کا نام ہے مفرد معطل الفی۔ مفرد ہونے کا مطلب یہ کہ ضمیر باری سے خالی ہو اور معطل الفی ہو، یعنی اس کے لام کلمے پر حرف علت ہو، جیسے یرزا، تو یرزا یہ لام کلمے پر حرف علت ہے، الف موجود ہے، تو اس کا نام ہے مفرد معطل الفی۔ اب اس کا اعراب کیا ہے؟ رفعش بتقدیر ضمہ باشد، کہہ رہے ہیں کہ اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، و نصب بتقدیر فتحہ، اور حالت نصب فتح تقدیری کے ساتھ، و جزم بحذف لام، اور حالت جزم لام کلمے کی حذف کے ساتھ ہوتا ہے۔ چوں ہوا یرزا ولن یرزا ولم یرزا، جیسے کہ ہوا یرزا ولن یرزا ولم یرزا، تو ہوا یرزا یہ حالت رفع کی مثال ہے، تو ہوا یہ عامل ناصب ہے، یرزا پر داخل ہو رہا ہے، تو حالت رفع میں یرزا پر کوئی ضمہ وغیرہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اس پر ضمہ تقدیراً ہے، لفظوں کے اندر ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ اور لن یہ حرف ناصبہ ہے یعنی عامل ناصب ہے، یرزا فعل مضارع پر داخل ہو رہا ہے، تو یرزا پر نصب آنا چاہیے تھا مگر یہاں نصب تقدیراً ہے۔ اور لم یہ حرف جازم ہے یعنی عامل جازم ہے، جزم دیتا ہے، یرزا فعل مضارع پر داخل ہو رہا ہے اور داخل ہو کر اس نے لام کلمے کو ساقط کر دیا، اصل میں تھا لم یرزا، آخر میں الف مقصورہ تھا اس کو اس نے گرا دیا۔ تو یہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی پہلی 3 قسم تھی۔